تو کل ہم لوگوں نے یہاں تک پڑھا تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام سے دو قیدیوں نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی، تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے تعبیر سے پہلے یہ بتایا کہ تم مجھ پر یقین کر سکو اور میری تعبیر پر یقین کر سکو، اس سے پہلے میں تمہیں کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں، جب وہ چیزیں تمہاری نگاہوں کے سامنے رہیں گی تب تم میری بات پر بہتر انداز میں یقین کر سکو گے۔ اور سیدنا یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ دیکھو آج قیدیوں کو کھانے کے لیے فلاں 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 چیز دی جائے گی، اور جیسا سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ ظاہر ہے تب ان دونوں لوگوں کو یقین ہو گیا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام جو تعبیر بتائیں گے that will be correct 101%. There will be no suspicion, no doubt. Whatever is coming from his mouth, that will be 100% fully truthful. اب سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کو تعبیر بتانے سے پہلے ارشاد فرمایا، دیکھو جو تعبیر بتانا ہے مجھے وہ تو ہو کے ہی رہنا ہے، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں تبلیغ کرتا ہوں اور اپنے بارے میں کچھ بتاتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے دعوت و تبلیغ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب اگلا بندہ آپ کو ماننے لگے تو پھر آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ اپنے مذہب کے تعلق سے، آپ اپنے دین کے تعلق سے اس کو بتائیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، دیکھو ہم سیدنا ابراہیم، اسحاق اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کے دین کو فالو کرتے ہیں، اور ہمارے ماں باپ میں سے کسی نے بھی شرک نہیں کیا اللہ کی ذات کے ساتھ، اس وجہ سے ہم بھی شرک نہیں کرتے ہیں، اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، جس پہ اس کا انعام ہوتا ہے اسی کو یہ نعمت ملتی ہے۔ پھر کہا تم خود ہی بتاؤ، کیا چند خدا ہوں یہ بہتر ہے کہ ایک ہی خدا ہو اور وہ سب کا مالک ہو؟ اور پھر ان لوگوں سے کہا، دیکھو تم جتنے خداؤں کو پوجتے رہے تھے وہ سب جھوٹے تھے، اگر تمہیں اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے تو آ جاؤ، یہی وہ راہ ہے جہاں تم کو نجات کا راستہ مل سکتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے پہلے سے سیدنا یوسف علیہ السلام کی وقعت اب ان دونوں قیدیوں کے دماغ میں بیٹھ گئی۔ جب دماغ میں آ گئی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ گویا یہ اللہ والے جہاں بھی جاتے ہیں اللہ رب العزت کے نغمے وہاں پر شروع کر دیتے ہیں، ایمان لے آئے۔ اب سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو تمہارے خواب کی تعبیر کیا ہے۔ پہلے سے بتایا کہ جو انگور سے رس نچوڑ رہا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ آزاد کر دیا جائے گا، اور اس کی ڈیوٹی بادشاہ کے یہاں لگے گی، بادشاہ کو وہ کھانے کھلانے پلانے پر مامور کیا جائے گا۔ اس کو یہ بتا دیا، اور وہ تو خوش، اور دوسرے سے کہا میرے بھائی تم سن لو، فَيُسْتَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، تم کو 3 دن کے بعد سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ کتنے دن کے بعد؟ کون کہہ رہا ہے؟ سولی پہ جب چڑھایا جائے گا تو ظاہر انسان مرے گا، اور مرنا کس کے مقدر میں کب لکھا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو پتا ہے، لیکن اللہ کے بتانے سے اللہ کے نبیوں کو پتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے۔ اور
جیسے ہی سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہ بتایا کہ 3 دن کے بعد تمہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے گا، ظاہر سی بات ہے پہلے ہی تصدیق کر چکا تھا، دیکھ چکا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے جو بات کہی وہ بالکل رائٹ تھی، تو اس وجہ سے اس کو یقین ہو گیا کہ اب تو میرا معاملہ ویسے ہی ہونے والا ہے جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا۔ رونے لگا، بلکنے لگا، تڑپنے لگا۔ یوسف علیہ السلام نے اس کو گلے سے لگایا اور لگانے کے بعد اس کو سمجھایا کہ دیکھو مرنا تو ہے ہی ہے، ہر ایک کو ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، یہ مشیت یزدی ہے، سب کو یہاں سے جانا ہے، لیکن کیا یہ خوشی کی بات نہیں ہے کہ تم ایمان کے ساتھ جاؤ گے؟ سوچو اگر مجھ سے تمہاری ملاقات نہ ہوئی ہوتی، تمہارے مقدر میں اس وقت بھی یہی لکھا تھا، لیکن ملاقات کا فائدہ یہ ہوا کہ کل اگر تم میری ملاقات سے پہلے انتقال کرتے تو شاید تمہارا معاملہ دوسرا ہوتا، لیکن میری ملاقات کی برکت نے، ایک نبی کے ساتھ صحبت نے تمہیں یہ فائدہ دیا کہ تم ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جاؤ گے۔ ظاہر سی بات ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا 3 دن چلتا رہا، ظاہر ہے جس کو پہلے سے پتہ چل جائے کہ میری موت کا وقت قریب آیا ہے، 1 دن 2 دن یا 3 دن، تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ روایتوں میں آتا ہے وہ روتا رہتا تھا، بلکتا رہتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں، تم اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرو، جو وقت تمہیں ملا ہے۔ اچھا یہ بھی ایک چیز ذہن میں رکھیں، اللہ کا ایک اتنا بڑا انعام ہے کہ اگر کوئی شخص زندگی بھر گناہ کرتا رہا اور غیر اسلام پر رہا، مذہبی اسلام پہ نہیں رہا، زندگی بھر گناہ کرتا رہا، غیر اسلام پر رہا، اور زندگی کے آخری لمحے میں 1 دن پہلے اسلام قبول کر لیا، تو اس اسلام کی برکت سے جتنا بھی گناہ اس کا ہے رب تبارک و تعالیٰ سب معاف فرما دے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آخری وقت پہ تمہیں اسلام دے کر تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے یہ تسلی کی بات تھی۔ اور پھر تیسرے دن دروازہ کھلا اور بادشاہ کی طرف سے حکم لے کر، فرمان لے کر لوگ آئے کہ ایک کو آزاد کیا جا رہا ہے اور ایک کو لے جا کر سولی پہ چڑھایا جائے گا۔ جیسے ہی لے کے آئے وہ دونوں سمجھ گئے کہ ہمارے لیے فرمان آ گیا۔ جتنے قیدی تھے اندر سب سمجھ گئے کہ آج یہی فرمان آنے والا ہے، اور یہ برکت تھی سیدنا یوسف علیہ السلام کے تعبیر کی کہ انہوں نے ابھی تعبیر بتایا، اندر جتنے قیدی تھے سب کے سب مسلمان ہوتے تھے۔ اللہ، اس کو سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ بہرحال معاملہ ختم ہوا یہاں تک۔ اب اس کے بعد جس کو بچایا گیا تھا اور ڈیوٹی دی گئی تھی، جب وہ جانے لگا تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم جا رہے ہو، ذرا بادشاہ سے کہنا میرے معاملے میں بھی تو سوچے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا اور مجھ کو اندر ڈال کے بھول گیا ہے، مجھ کو قید میں ڈال کے بھول گیا ہے۔ کہا ٹھیک ہے یاد رکھیں گے۔ باہر گیا وہ بھی بھول گیا، اور تقریباً اس کے بعد بھی سیدنا یوسف علیہ السلام 7 سال تک، پہلے جتنے تھے اور اس کے بعد بھی 7 سال تک جیل میں رہے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ کو جب مرضی ہوئی، اللہ کی مشیت ہوئی کہ یوسف علیہ السلام کو نکالا جائے اور اپنے کرم اور نوازشوں سے ان کو سرفراز کرایا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کی مشیت کس طرح سے آتی ہے اس کو ملاحظہ کریں۔ اس وقت کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ انی ارى 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى یابسات۔ کہا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ 7 بڑی موٹی موٹی گائے ہیں اور ان کو بڑی دبلی پتلی 7 گائیں ہیں کھا جا رہی ہیں۔ یہ جو پتلی دبلی گائے ہیں
موٹی موٹی گائے کو ایسے پورا پورا کھا جا رہی ہے، اور کہتا ہے میں 7 بالی جو دانا ہوتا ہے، جب کسی بھی پودے سے دانا نکلنے لگتا ہے گیہوں سے اور چاول سے، تو اس کی بالی ہوتی ہے، ایک بالی میں 150 دانے ہوتے ہیں، وہ دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ میں 7 ہری بھری بالیاں دیکھتا ہوں اور 7 بالکل پختہ اور پکی دیکھ رہا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی۔ اپنے سارے لوگوں سے کہہ رہا ہے میں روزانہ ایسا دیکھ رہا ہوں، اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی، آئی ڈونٹ نو، اگر کسی کو معلوم ہے تو بتائیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جو چھوٹ کر آیا تھا، جس کو سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا تھا جا کے میرے بارے میں بتا دینا، جب بادشاہ نے اس خواب کو لوگوں سے بیان کیا اور کہا if you can explain my dream what about this so let me know، تب اس کو کلک ہوا، ارے وہ تو یوسف علیہ السلام نے ہم کو بھی خواب کی تعبیر بتائی تھی اور میں تو بھول ہی گیا۔ اس نے کہا کہ میرا ایک دوست ہے جو تمہارے خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے انتظام فرماتا ہے نکالنے کا۔ اچھا، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے، جو کہ نبی ہیں ان کا مرتبہ بڑا ہے، تو ذرہ برابر بھی اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف توجہ ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے جو عتاب ہوتا ہے وہ عام لوگوں سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا اذکرنی عند ربک، جب جانا تو اپنے مالک کے پاس، اپنے بادشاہ کے پاس مجھے یاد کرنا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جو لفظ بولا تھا نا اذکرنی عند ربک، تقریباً 7 لفظ یہ بنتے ہیں، جا کر اپنے بادشاہ کے پاس مجھے یاد کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، روایت میں آتا ہے کہ تم نے بجائے اس کے، اے یوسف تم نے بجائے اس کے میری طرف توجہ کرنے کے، تم نے بادشاہ کی طرف توجہ کی، جتنا لفظ بولے ہو اتنے سال اور تم کو قید میں رہنا پڑے گا۔ جس کا مرتبہ بڑا ہو پھر اس کے لیے معاملات بھی ویسے ہی سخت ہوتے ہیں۔ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ ایک عام آدمی سڑک پہ کھاتے پیتے چلے اس کو زیادہ کیئر نہیں کیا جاتا ہے، لیکن کوئی عالم قسم کا آدمی کھاتے پیتے ہوئے چلے تو لوگ پھر دیکھتے ہیں کہ دیکھو کھا رہے، اور اسی طرح سے ایسے ہی لفنگا قسم کا کوئی ہے وہ کچھ بھی کر رہا ہے، لیکن ایک جس کی وجہ سے پتہ چلے کہ مسلمان ہے تو لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ مسلمان کی سیرت، مسلمان کا طریقہ تو ایسا نہیں، مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کے سیرت سے بھی پتہ چلے کہ یہ غلام مصطفیٰ جا رہا ہے۔ بہرحال اب یوسف علیہ السلام کو قید سے باہر لایا گیا اور کہا میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ سبحان اللہ، یوسف علیہ السلام بتاتے ہیں کہ دیکھو تم لوگ 7 سال تک لگاتار مسلسل بڑی اچھی کھیتی کرو گے، اور پھر 7 سال تک جو اگلا آنے والا ہے، یعنی آفٹر 7 ایئرس کیا ہوگا، قحط آ جائے گا، کوئی کسی بھی طرح کا کوئی اناج، کوئی غلہ کہیں بھی نہیں پیدا ہوگا، ہر طرف 7 سال تک پورا قحط ہی قحط رہے گا۔ اور یہ فرمایا کہ سب لوگوں کے جو بھی 7 سال تک، جو لوگ علاقے کے ارد گرد کے 7 سال تک جو بھی غلہ رکھے رہیں گے وہ کھاتے 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 ختم کر دیں گے۔ تو کہا کہ تمہارے خواب کی تعبیر ہی یہی ہے کہ بڑے جو موٹے موٹے گائے کو تم نے دیکھا ہے، چھوٹی چھوٹی گائے جو کھا جا رہی ہیں، اس کی تعبیر یہی ہے کہ یہ 7 سال تک جو جمع کر کے رکھا ہے سب ختم ہو جائے گا۔ ظاہر ہے یوسف علیہ السلام کو پتا تھا، تو یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ اب تم کو اس کا انتظام کرنا چاہیے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بڑا بڑا کولڈ اسٹور بنوایا،
جہاں جگہ خالی تھی کولڈ اسٹور بنوایا اور خوب دانا اناج ہوتا رہا، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 6 7 سال پورا اناج جمع کرتے رہے۔ کہا کہ اے لوگوں تھوڑا کھاؤ زیادہ بچاؤ، کیونکہ حالات ایسے آنے والے ہیں۔ اب بتاؤ تو صحیح، یہ یوسف علیہ السلام کو کس نے بتایا کہ 7 سال کے بعد حالات ایسے آنے والے ہیں؟ تو اللہ کے بتانے سے مستقبل کا علم، فیوچر کا علم کیا یوسف علیہ السلام کو نہیں ہوا؟ جب ہم یوسف علیہ السلام کے لیے مستقبل کا علم مان سکتے ہیں تو پھر ہمارے رسول اللہ کے لیے کیوں نہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ ساری نعمتیں، سارا وقار، جو بھی عزت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے صدقے میں ہم کو میسر آئی ہے۔ بہرحال حالات ایسے ہوئے اور پھر ویسے ہی ہوا۔ 7 سال کے بعد ہر طرف قحط، ہر طرف قحط، کہیں سے کہیں تک کہ کسی غلے اور اناج کا کوئی نام و نشان نہیں۔ جو علاقے کے ارد گرد کے لوگ تھے سب لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام کے انتظام کی وجہ سے پورے مصر کے، اور اس وقت مصر کو کنعان بولا جاتا تھا، پورے علاقے کو یہ بات پتہ تھی اور پورے علاقے کے لوگ تھوڑا کھاتے زیادہ بچاتے تھے۔ اچھا، وقت گزرتا گیا اور پھر یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ تم کیا کہتے ہو اس عورت کے بارے میں جس عورت کی وجہ سے مجھے جیل میں جانا پڑا؟ تو بادشاہ نے بڑی صاف سی بات کہی کہ یہ آپ کو نہ کردہ گناہ کی سزا تھی، آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا، عورت کا قصور تھا، اللہ اس کو معاف کرے۔ بہرحال آگے سیدنا یوسف علیہ السلام نے خود ہی کہا کہ مجھے یہ انتظام دو، بادشاہ سے کہا مجھے یہ انتظام دو تاکہ میں سارے دیکھ دیکھ کا کام میں کروں، تاکہ کسی طرح سے کہیں کوئی چوک نہ ہونے پائے، حالات بڑے خراب آنے والے ہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ علماء نے یہاں نکالا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی واقعتاً ذمہ دار قسم کا انسان ہو اور اس کو پتہ ہو کہ ہم کسی چیز کو اچھے سے ہینڈل کر سکتے ہیں تو اس کو اس ذمے کو مانگ کے بھی لے لینا جائز ہے، کیونکہ دوسرا اگر کرے گا تو گڑبڑ کرے گا اور اس کو تجربہ ہے یہ کرے گا تو اچھا کرے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اس وجہ سے کبھی کبھی اگر اس طرح کی سچویشن پیدا ہو جائے تو معاملات کو دوسرے کے سپرد بھی کر دینا چاہیے تاکہ وہ اچھے سے ہینڈل کر سکے۔ ایسا نہ کہ نہیں ہم ہی کریں، یہ ہم میں معاملہ بگڑتا ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، یہ جو میں ہے نا، میں اس سے بہت کام بگڑتا ہے، اور اسی میں نے شیطان کا بیڑا غرق کیا تھا، اور یہی میں جب کسی انسان کے اندر آ جائے تو یہی میں انسان کو بھی ڈبو دیتا ہے۔ اور بہت سارے بزرگ کا معاملہ تھا، ایسا تھا کہ یہ لفظ میں بولتے ہی نہیں تھے، لفظ میں بولتے ہی نہیں تھے۔ ایک بندہ آیا کہا کہ سنا ہے فلاں بزرگ میں بولتے نہیں، کہا میں بلوا کے دکھاؤں گا۔ آیا پوچھا کہ حضرت وہ شیطان کو کس چیز نے شیطانیت میں ابھارا تھا اور سیدنا آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں کیا تھا، اور اس نے کیا کہا تھا؟ تو ظاہر سی بات ہے اگلا جواب نہیں دے گا کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں آدم سے بڑا ہوں۔ اللہ کے بزرگ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، معاملہ سمجھ گئے یہ پوچھنا کیا چاہتا ہے اور کہلوانا کیا چاہتا ہے۔ دیکھیں اللہ والوں کی نگاہ کہاں تک ہوتی ہے۔ کہا ٹھیک ہے نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد بتاتے ہیں۔ نماز پڑھی، جیسے ہی سلام پھیرا تو سلام پھیر کے کہا کہ وہ بندہ کہاں گیا جو سوال کر رہا تھا؟ کون تھا وہ بندہ؟ تو یہ کھڑا ہو گیا، حضرت میں ہوں۔ کہا یہی وہ لفظ تھا جس نے شیطان کا گڑا کر دیا۔ جیسے اس نے کہا حضرت میں ہوں، کہا یہی وہ لفظ تھا جس نے شیطان کا گڑا کر دیا تھا۔ سبحان اللہ۔
جب اللہ کے ولیوں کا یہ عالم ہے تو پھر نبیوں کا کیا عالم؟ آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، آنکھ بند کی پتہ چل گیا کہ معاملہ کیا لے کر آیا ہے۔ بہرحال اب چونکہ سارے علاقوں میں 7 سال کے بعد ہر علاقے میں قحط آیا، ظاہر ہے جہاں یوسف علیہ السلام کے بھائی رہتے تھے وہاں بھی قحط آیا، اور سب کو پتا تھا کہ چلے جاؤ فلاں بادشاہ کے علاقے میں، وہاں وہ بادشاہ سب کو ضرورت بھر کا غلہ دے رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام سے ان کے دوسرے بیٹوں نے کہا ابا وہاں پر جو بادشاہ ہے غلہ دے رہا ہے تو جائیں، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ اب جیسے ہی یہ لوگ آئے یوسف علیہ السلام نے سب کو پہچان لیا۔ سوچیں وہ جنہوں نے مار کر چھوڑا تھا، یہ سوچ لیا تھا کہ ہم نے تو ختم کر دیا، وہی اب سیدنا یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں بھکاری بن کے آ رہے ہیں۔ 1 سال گزرا، مال دیا سب کو، اور دھیرے دھیرے کچھ نہ کچھ چیزیں بھی لیتے تھے، ٹھیک ہے تم مال دو تو غلہ دو، لیکن غلے کے عوض میں تھوڑا مال دو۔ 1 سال میں غلے کے عوض میں مال لیا، دوسرا سال جب آیا تو پھر غلے کے عوض میں کچھ اور دو، تیسرا سال جو جواہرات تمہارے پاس سونا چاندی ہے وہ دو۔ ظاہر ہے کھانے کے لیے کچھ نہیں تو جواہرات کر کے کیا کریں گے؟ آخر سال میں ایسی حالت ہو گئی کہ لوگوں نے سب نے اپنے آپ کو یوسف علیہ السلام سے بیچ دیا۔ یوسف علیہ السلام کے سب خادم ہو گئے، گویا میرا رب یہ بتلانا چاہ رہا تھا اور یہ اشارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اے لوگوں کل کو تم یہ نہ کہہ دینا کہ ہم نے یوسف کو غلام بنایا تھا، یہ دیکھ لو میری مشیت ہے کہ پوری کائنات میں جتنے لوگ ہیں آج سب یوسف علیہ السلام کے غلام ہیں۔ اللہ، یہ مشیت ہے میرے رب کی۔ اور جب یوسف علیہ السلام نے صبر کیا تو اس کا پھل یہ ملا کہ کہاں سے اٹھا کے اللہ رب العزت نے مصر کی بادشاہت تک عطا فرما دی۔ اللہ، اچھا یہ لوگ آئے، یوسف علیہ السلام پہچان گئے، اور جب پہچان گئے تو ان کو غلہ دیا، اور غلے کے ساتھ چونکہ یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائی کو روکنا بھی تھا، ایک بھائی جو تھے ان کو روکنا بھی تھا، پہلے غلہ دیا اور پھر کہا کہ سب لوگ آئے ہو، کہاں سب آئے ہیں، ایک چھوٹا بھائی اس کو چھوڑ کے آئے، کہ نہیں ایسے غلہ نہیں ملے گا، سب کو لے کے آؤ۔ تو اپنے لوگوں سے یوسف علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے ان کو غلہ دے دو، لیکن ہم نے ان سے کہہ دیا ہے کہ ان کا بھائی آئے تب ہم دیں گے، ان کو غلہ دے دو۔ ان کے پہلاوا میں، ان کے قافلے میں جو بورا بوری جو بھی ہے ان کا بھر دو، لیکن بتاؤ مت کہ ہم نے دے دیا ہے، یہ گھر جائیں گے اپنے بھائی کو لے کے آئیں گے۔ اور وہی بھائی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی جن کو بنیامین کہا جاتا ہے، یہ لوگ گھر پہنچے، ان کو یہ خبر تھی، ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ہم کو غلہ نہیں ملا۔ جیسے ہی پہنچے یعقوب علیہ السلام سے کہا ابا ہم کو تو غلہ نہیں ملا، اور وہاں کے بادشاہ نے کہا کہ اپنے بھائی کو لے کے آؤ تب دیں گے۔ اچھا جب انہوں نے اپنا سارا سامان کھولا تو دیکھا کہ غلہ تو ملا ہے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پھر انہوں نے کہا کہ غلہ آپ کو دیا بھی اور کہہ رہے ہیں بھائی کو لے کے آؤ۔ تو انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا ابا اگر ہم اپنے بھائی کو لے کے جاتے ہیں تو غلہ پھر سے ملے گا، کیوں نہ ہم پھر سے جائیں لے کے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم ایک بار مجھ کو دھوکہ دے چکے ہو، یوسف علیہ السلام کو لے کے گئے تھے اور واپس نہیں لے آئے، اب یہ میرا نور نظر ہے، اس کو بھی لے کے جانا چاہتے ہو؟ کہا ابا ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہماری ذمہ داری اس کی حفاظت کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے لے کے جاؤ۔ لیکن یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جب تم شہر میں داخل ہونا تو ایک ہی دروازے سے مت جانا بلکہ الگ الگ دروازوں سے جانا، کیونکہ وہاں پر آئیڈینٹی پوچھی جائے گی۔ جیسے ہی تم کہو گے فلاں بن یعقوب، فلاں بن یعقوب، تو لوگوں کو حسد ہوگی اور ہو سکتا ہے تمہیں نظر لگے کہ ایک بندے کے 12 اولاد ہیں، اس وجہ سے تم الگ الگ دروازے سے جانا تاکہ ان کو پتہ ہی نہ چل پائے کہ کتنے بھائی ایک ساتھ میں آئے۔ اسی طرح سے انہوں نے کیا اور شہر میں پہنچے، اور
شہر میں پہنچنے کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین اپنے بھائی کو دیکھا تو بنیامین کو اپنے قریب بلا کر اپنے پاس بیٹھایا اور کہا گھبرانا نہیں، تم میرے بھائی ہو، اور میں انتظام ایسا کروں گا کہ تم کو روک لوں گا، تم گھبرانا نہیں۔ سارا کچھ تیار کیا گیا ان کو دینے کے لیے، اور یوسف علیہ السلام نے ایک سونے کا جو برتن تھا جس سے غلہ نکالا جا رہا تھا، یہ کہہ دیا کہ یہ غلے کا برتن میرے بھائی کے بوری میں ڈال دینا، برتن اسی میں ڈال دینا۔ ٹھیک ہے، یوسف علیہ السلام کے کارندوں نے وہ ایسا کر دیا۔ جیسے ہی یہ چلنے کے لیے تیار ہوئے، ایک بندہ آ کے کہتا ہے کہ ہمارے بادشاہ کا سونے کا برتن کسی کے بوری میں چلا گیا ہے اور یہ چوری ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے چوری نہیں کی، ہم سب کا چیک کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے، چیک کر لو۔ پہلے بھائیوں کا ایک ایک کر کے چیک کیا، کسی کی بوریا میں نہیں نکلا، لیکن جیسے ہی حضرت بنیامین کی بوری کھولی گئی اسے نکل گیا۔ کہا کہ دیکھو، چوری کی سزا یہاں پر یہ ہے کہ جس نے چوری کی ہے وہ چوری جس کے گھر میں کی ہے اس کے گھر میں رہ جاتا ہے، وہاں کا قانون تھا۔ اس وجہ سے اب اس بھائی کو یہاں رہنا پڑے، اس کو لے کے نہیں جا سکتے۔ اب یہ سب کے سب برا پھنسے کہ ہم تو لے کے آئے تھے اور ابا سے وعدہ بھی کر کے آئے تھے کہ واپس لے کے آئیں گے، لیکن یہاں معاملہ الٹا ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اس طرح سے روک لیا، حالانکہ یہ بھائی جو نگارہ تھے یہ کہنے لگے کہ دیکھو تم نے بھی چوری کر لی اور اس سے پہلے تمہارے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ ایک الزام یوسف علیہ السلام کے اوپر چھوٹے جب بچپن تھے تو لگا تھا، حالانکہ وہ چوری نہیں تھی، الزام لگا تھا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ تم نے بھی چوری کی، تمہارے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ یوسف علیہ السلام مسکرائے اور اپنے دل میں کہا کہ کتنی بری بات ہے کہ تم نے جس کے ساتھ ایسا ناروا سلوک کیا ہے وہ تم کو دے بھی رہا ہے، اور تم پرانی باتیں جن پہ کوئی صداقت نہیں ہے اس کو بھی ابھار کر اس کو برا کہہ رہے ہو۔ بہرحال یہ جب واپس آئے اور اپنے دل میں یہ تھا ہم جب گھر پہ جائیں گے تو ابا کو ووٹ ڈالیں گے کہ تم جا کے بھائی کو چھوڑ کر آ گئے، ایسا کیوں کیا؟ اللہ اکبر۔ ایک بھائی ان میں سے 11 میں سے ایک بھائی نے کہا میں تو یہاں جاؤں گا ہی نہیں، ابا کو کیا وہ دکھائیں، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اور بہرحال اور سب آ گئے۔ جب آئے تو انہوں نے ساری بات بتائی، خبر دی ایسا ایسا ہو گیا، اور جیسے ہی خبر دی حضرت یوسف علیہ السلام رونے لگے اور کہنے لگے ہائے میرا یوسف۔ بنیامین بھی گرفت یہاں آ گئے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام پھر یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے رونے لگے۔ بھائیوں نے جو ان کے بیٹے تھے انہوں نے کہا کہ آپ یوسف کو یاد کر کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، یوسف کا زمانہ ختم ہوا، وہ ایک زمانہ گزر گیا، آپ انہیں کو یاد کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں جو میرا مدعا ہے اپنے رب سے بیان کر رہا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ اللہ رب العزت کی مشیت میں کیا چل رہا ہے۔ دیکھیں یہ لفظ دیکھیں، انہوں نے کہا وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، مجھے پتا ہے وہ چیز جو تم نہیں جانتے ہو۔ تم تو سوچ رہے ہو کہ یوسف کہیں ختم ہو گئے، کہیں ضائع ہو گئے، لیکن مجھے پتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سارے کے سارے بھائی پھر واپس آئے یوسف علیہ السلام کے پاس کہ ایک مرتبہ پھر سے ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم کو پھر سے کچھ دیجیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، ہم تم کو کھانے کے لیے دیں گے بھی اور تمہاری دعوت بھی کریں گے۔ دعوت کا ٹیبل لگایا گیا۔ ٹیبل لگانے کے بعد یہ ہوا کہ سب لوگ ایک ایک کر کے ایک کے ساتھ ایک پلیٹ میں 2 لوگ بیٹھ جائیں، ایک پلیٹ میں 2 لوگ، اس طرح کر کے بیٹھ جائیں۔ ظاہر ہے 11 تو ہو گئے، ایک بنیامین بچ رہے تھے، تو بنیامین سے کہا کہ تم میرے ساتھ ہو جاؤ، اور سب لوگ کھانا کھائے۔ کھانا کھانے کے بعد یوسف علیہ السلام نے
پھر لوگوں سے کہا کہ اچھا تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کھا لیا سب نے، تب پوچھا کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب ظاہر سی بات ہے جب یہ بات بولی تو ان کے تن بدن میں بجلی جیسے دوڑ گئی کہ ان کو کیسے پتا ہے کہ ہم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اور جب یوسف علیہ السلام مسکرائے تو سب نے دیکھ کر آنسو بہایا اور کہا ارے ہم تو کسی اور غفلت میں تھے، یہ تو اللہ رب العزت نے میرے بھائی کو ہی رکھا ہے، تم یوسف ہو؟ کہا ہاں میں یوسف ہوں۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ وہ سارے کے سارے لوگ روتے رہے کہ ہم نے کتنا غلط کیا تھا کہ اپنے اس بھائی کو مارنے کی کوشش کی تھی جس نے ہمارے لیے جینے جلانے کا سارا اہتمام کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تم مال لے کے جاؤ، میرا یہ کرتا بھی لے کر جاؤ اور میرے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دے دینا۔ روتے روتے ان کی بینائی چلی گئی ہے، یہ کرتا ان کے چہرے پہ ڈال دینا، اللہ نے چاہا تو ان کی بینائی واپس آ جائے۔ اور انہوں نے وہ کرتا لیا، ابھی یہ کرتا لے کے نکل ہی رہے تھے کہ وہاں یوسف علیہ السلام کے والد گرامی دور کے علاقے میں ہیں، وہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں دیکھو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب بتاؤ اگر کوئی 50 کلومیٹر کی دوری پر ہو اور اس سے کہے لوگوں سے بتائے مجھے فلاں کی خوشبو آ رہی ہے تو یہ کوئی ماننے کی چیز ہے؟ لیکن اللہ کے نبیوں کو یہ پتا ہے کہ 50 کلومیٹر کے دور پر بھی کیا چل رہا ہے۔ اسی وجہ سے ہم اہل سنت جب سلام پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے کا مالک کہاں؟ دور و نزدیک، چاہے دور ہو چاہے نزدیک، اللہ کے رسول سب سنتے ہیں۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت۔ جب یوسف علیہ السلام کی خوشبو یعقوب علیہ السلام محسوس کر سکتے ہیں تو آپ بتاؤ تو صحیح ہماری خوشبو جب ہم دعا کریں تو کیا ہمارے آقا نہیں محسوس کریں گے؟ جب یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا چل رہا ہے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ کیا چل رہا ہے، یعقوب علیہ السلام جان رہے ہیں تو کیا بتاؤ صحیح ہمارے ساتھ کیا چل رہا ہے ہمارے آقا نہیں جانیں گے؟ یہ تو بڑے ناانصافی کی بات ہوگی کہ یعقوب علیہ السلام کہہ لیجئے تماموں کو اگر نبوت ملی ہے تو میرے آقا کی صدقے میں ملی ہے، جو صدقے والے ہیں ان کو پتا ہے اور جو اصل والے ہیں ان کو پتا نہ ہو۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اللہ نے ہم کو اور آپ کو سنی بنایا ہے، اگر اسی پر ہم زندگی بھر اللہ کا شکر ادا کریں تب بھی کم، ورنہ دنیا میں لوگ کیسے کیسے ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیسے کیسے عقیدے رکھتے ہیں۔ بہرحال کرتا لایا گیا یوسف علیہ السلام کا اور یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا گیا، اللہ نے روشنی عطا فرمائی، بینائی واپس۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبیوں اور ولیوں کے تبرکات سے بڑی برکت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کرتا تو کرتا ہمارا اور آپ کا کرتا اگر کوئی دے تو ہم اس کو رکھنے کے لیے تیار ہوں، پسینہ ہے، لیکن یہاں کرتا جب سیدنا یعقوب علیہ السلام کو ملتا ہے، یوسف علیہ السلام کا کرتا اور قمیص ملے تو وہ قمیص ایسی برکت لاتا ہے کہ وہ آنکھوں کی بینائی جو چلی جاتی ہے وہ بینائی بھی واپس آ جاتی ہے۔ اور ابھی غالباً 2 سال یا 3 سال پہلے ایک واقعہ ہوا، مصر کا ایک بندہ تھا اور خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہا تھا، تراویح کی نماز کے بعد اچانک سے وہ چیخنے لگا اور رو رو کے کہنے لگا اے اللہ تو نے میرا کتنا بڑا کرم فرمایا میرے اوپر، مولا میری آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، وہ نابینا ہو گیا تھا، مصری بندہ تھا اور میں نے تو باقاعدہ اس کا ویڈیو دیکھا
وہ رو رو کے چلا چلا کے اور اللہ کے کرم کی طرف اشارہ کر کے مولا تو نے کتنا بڑا کرم کیا کہ میں نے آج ہی دعا کیا کہ مولا مجھے آنکھیں دے دے تاکہ میں تیرے گھر کی زیارت کروں، مولا تو نے کرم فرمایا اور میری آنکھیں واپس آ گئی۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، اس طرح سے ایمان تو ہو۔ اب اگر ہم رسول پاک کے ناخن شریف کو، رسول پاک کے جبہ مبارک کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دوسرے تبرکات کو لے کر بیٹھتے ہیں اور اسے برکت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا مخالف یہ کہتا ہے کہ ہاں تبرک سے کیا ہوتا ہے؟ تبرک سے یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو آنکھوں کی بینائی بھی، روشنی بھی واپس آ جاتی ہے۔ بہرحال پھر سارے کے سارے بھائی ملے، یعقوب علیہ السلام بھی آئے اور سارے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے، یہ جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، یعقوب علیہ السلام سے کہا، اور قرآن کہتا ہے اور یہ ہمارے لیے پھر سے دلیل ہے، کیونکہ واقعات سے بیان کرنا یہ اہم تو ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ واقعات کے جھرونکے سے ہم اپنے عقیدے کو بھی ثابت کریں۔ ان لوگوں نے، سارے بھائیوں نے آ کر سیدنا یعقوب علیہ السلام سے کہا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، بابا ہم لوگوں نے بڑا گناہ کیا، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کریں۔ پتہ کیا چلا کہ اگر گناہ ہو جائے، کچھ کمی ہو جائے، ٹھیک ہے تم دعا خود سے بھی کر سکتے ہو، لیکن کسی ولی کی چوکھٹ پہ چلے جاؤ، کسی نبی کی چوکھٹ پہ چلے جاؤ، کسی اللہ والے کی چوکھٹ پہ جا کر ان سے کہو کہ آپ دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف بھی فرمائے گا، بلندیاں بھی عطا فرمائے گا۔ کیا یہ ثابت نہیں ہوتا ہے اس واقعے سے؟ اور پھر سیدنا یوسف علیہ السلام کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام نے دعا کی بھی اور ان کی دعا قبول ہوئی، رب تبارک و تعالیٰ سب کو، سارے بھائیوں کو بلند مرتبہ عطا فرمائے۔ اور جب بلند مرتبہ عطا ہو گیا اور سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے یعقوب علیہ السلام کو لے کر، اور جیسے ہی یعقوب علیہ السلام اپنے والدین یوسف علیہ السلام اپنے والدین کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ادخلوا مصر انشاءاللہ آمین، اے میرے والدین اور میرے بھائیوں مصر میں ہی آ جاؤ، انشاءاللہ امان ہی امان ہے۔ اور آج بھی جو لوگ مصر پہ جاتے ہیں، مصر میں جاتے ہیں، آپ نے شاید آپ میں سے کوئی گیا ہو، میرا تو آنا جانا آنا ہوا، جیسے ہی آپ انٹری کرتے ہیں نا، ایئرپورٹ سے نکلے اور ایئرپورٹ سے نکلنے کے بعد جو مین گیٹ ہوتا ہے بہت بڑا سا لکھا ہوا ہے، مصر میں داخل ہو جاؤ انشاءاللہ امان ہی امان میں رہو گے، یہ لکھا ہوا ہے، آج بھی لکھا ہوا ہے۔ اور یہ قرآن کا صدقہ ہے، یہ قرآن کیا ہے وہ لکھ کر رکھے ہوئے، اور الحمدللہ میں نے محسوس کیا ہے کہ مصر میں اللہ رب العزت نے بہت امان رکھا ہے۔ ارد گرد کے دوسرے ممالک ہیں جو بہت طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہوئے، لیکن اللہ رب العزت نے مصر کو ایسا محفوظ رکھا ہے کہ حالات اتنے خراب ہوئے، آپ نے سنا ہوگا تحریر اسرائیل کے بارے میں، ہم لوگ تو وہاں پر تھے، حالات اتنے خراب ہوئے کہ دارالاقامہ میں، ہمارے دارالاقامہ کے اوپر کئی ہیلی کاپٹر چل رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ کوئی بم گرا دے، کوئی حالات خراب ہو جائے، لیکن اس کے باوجود بھی رات میں پوری رات نیند نہیں آتی تھی کہ اللہ کیا ہوگا، کیونکہ ہم پڑھنے والے تھے، لیکن اللہ نے پھر ایسا کرم فرمایا کہ وہ مصر پھر سے امان کا گہوارہ کر گیا۔ ٹھیک، اب سیدنا یعقوب علیہ السلام، ان کی بیوی یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی ماں، سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یہ سارے معاملات کو دیکھ کر سجدے بھی گر جاتے ہیں۔ جب سجدے بھی گرتے ہیں تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹے ایک دن تم نے مجھ سے کہا تھا نا کہ تم 11 ستاروں اور چاند اور سورج کو اپنے پاس اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو، دیکھ لو یہ ستارے تمہارے بھائی ہیں اور سورج اور چاند ہم اور ہماری بیوی تمہارے والدین ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبیوں کے خواب کی عظیم تعلیم ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ
آپ کے اور ہمارے خواب کی بھی تعبیر ہوتی ہے، لیکن خواب کی تعبیر بتانے والا ہونا چاہیے۔ پہلے آقا نے ارشاد فرمایا خواب دراصل نبوت کا ایک حصہ ہے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے، ایسا نہیں نبی بنا دیا جاتا ہے۔ نبوت کا جو اثر ہے، پہلے سے چیزوں کو معلوم کر لینا، اس کا اثر انسان کو بھی دیا جاتا ہے، انسان کو باخبر کر دیا جاتا ہے کہ تمہارے ساتھ ایسا ہونے والا ہے۔ اب کوئی اگر اچھا تعبیر بیان کرنے والا ہے تو حالات کے اعتبار سے اپنی تیاری بھی کر لیتا ہے۔ اس واقعے سے جہاں ہم کو بہت سارے درس اور عبرت حاصل ہوئے ہیں، سب سے بڑا درس تو یہ ہے کہ ہم کو اور آپ کو اللہ پر اٹوٹ ایمان رکھنا چاہیے، ایسا ایمان جو کسی بھی طرح سے متزلزل نہ ہونے پائے۔ There will be no shrinking, no trembling۔ جیسا ایمان سختی کے ساتھ جتنا سخت ہوگا ویسے ہی اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ آپ دیکھ لیں کتنی پریشانیوں میں کبھی کنویں میں ڈالا جا رہا ہے، لیکن پھر اللہ پر بھروسہ ہے تو بادشاہ تک بنایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی ناکردنی ہو جائے، گناہ ہو جائے، نفس کے بہکاوے میں آ کر، شیطان کے بہکاوے میں آ کر، تو اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے اور کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جا کر اپنی معافی کا پروانا چاہنا چاہیے، تو اللہ رب العزت معافی کا اعلان بھی فرماتا ہے اور بلندیاں بھی عطا فرماتا ہے، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ ہوا۔ اور اسی طرح سے تبرکات کی اہمیت جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو سیدنا یوسف علیہ السلام کی اس کہانی سے صحیح معنوں میں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو عقیدہ اللہ رب العزت نے اس واقعے کے ضمن میں رکھا ہے، اس عقیدے پر ہمیں مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تیرے بندوں نے اپنا وقت دیا ہے کریم، سب کے وقت میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ اے کریم اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں اور تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ مولا جو ٹوٹا پھوٹا پڑھا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، مولا اس میں کوئی لفظ ہوتی ہو تو معاف فرما دے اور ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم